پاکستان کے لیے قرض کی منظوری، IMF قرض پروگرام کی کڑی شرائط سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا۔ IMF صوبائی حکومتوں کے اخراجات مانیٹر کرے گا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان نیا نیشنل فائنانس معاہدہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات کی جائیں گی۔ پاکستان IMF پروگرام کے دوران ضمنی گرانٹس جاری نہیں کرے گا اور زرعی شعبہ، پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے گا۔ شعبہ توانائی کو GDP کے 1% سے زائد سبسڈی نہ دینے کی شرط بھی ماننا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی بینک کے تعاون کو سراہا۔ شہباز شریف نے پالیسی، انتظامی اور تنظیمی اصلاحات کے حوالے سے حکومتی اقدامات کا بتایا۔ کہا توانائی، مالیات اور محصولات کے شعبوں میں اصلاحات کی ہیں۔ معاشی اصلاحات کی تکمیل کے لیے عالمی بینک کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ MD IMF کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات میں ملکی معاشی استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے تعاون مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ کرسٹلینا جارجیوا کا اپنے ادارے کی جانب سے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار، میکرو اکنامک استحکام برقرار رکھنے اور جامع اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے IMF پروگرام سخت ہوا۔ ہماری ساکھ اور اعتماد کے فقدان کی وجہ سے پروگرام سخت ہوا۔ نیو یارک میں وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں زیر خزانہ نے کہا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی نان فائلر رہے۔ حکومت اب نان فائلر کی اصطلاح ختم کرنے جا رہی ہے۔ ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گی۔ عدلیہ کے 2 بڑوں کی جنگ اسکرینز پر آ گئی۔ چیف جسٹس جس کو چاہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کرے، آپ سوال نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کا جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط میں جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر کرنے کی سب سے بڑی وجہ ان کے رویے کو قرار دیا۔ لکھا، جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز کے ساتھ رویہ انتہائی سخت تھا۔ میں ہمیشہ ہی احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں۔ جونیئر جج کو کمیٹی میں شامل کرنے سے متعلق لکھا، جسٹس یاحییٰ آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ کو فوقیت دی جائے یا عدالتی فیصلے کو، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رہنمائی مانگ لی۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ سے رجوع، متفرق درخواست دائر کر دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی۔ ترمیمی ایکٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ترمیم کر کے ماضی سے اطلاق کیا گیا۔ درخواست کا متن چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 2 ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دے دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کے خلاف ایک اور درخواست دائر، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئینی درخواست کے زیر التوا ہونے تک نئی تشکیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو کام سے روکا جائے، پرانی کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ لبنان میں صہیونی فوج کی کارروائیاں، شہداء کی تعداد 670 ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی۔ تازہ صہیونی حملوں میں آج بھی 11 افراد شہید، کئی زخمی۔ صہیونی فوج کا 75 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، فرانسیسی صدر کا عارضی جنگ بندی کا پلان جلد سامنے لانے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس نے لبنان میں عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ لبنان سے نقل مکانی جاری، شام جانے والے راستوں پر عوام کا ہجوم۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری، صہیونی فوج کا نصیرات متاثرین کیمپ میں ایمبولینس پر حملہ، متعدد فلسطینی شہید۔ غزہ کے علاقے خان یونس اور دیر البلح میں بھی شدید بمباری کے بعد لاشیں اور زخمی سڑکوں پر بکھرے پڑے ہیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,534 تک پہنچ گئی۔ مغربی کنارے سے 22 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مراکش غزہ میں جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی فوجی پر مقدمہ چلائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ اسرائیل کو فوری طور پر مجرمانہ کارروائیاں روکنی ہوں گی۔ اسرائیلی حکومت کی سرپرستی میں جرائم پیشہ عناصر فلسطینی آبادیوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری روکی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔
بولے غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، آزاد فلسطین کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ فلسطینی صدر نے کہا پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی ہر ممکن مدد کی، عالمی فورمز پر بھی ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستان فلسطین کے موقف کی پرزور تائید کرتا ہے۔